Okay. Assalamu alaikum. My name is Moiza Nisar, and my topic for Medicine 1 presentation for Sir Awaz Ibrahim Bajwa is stable angina and digoxin toxicity. So first I will explain about stable angina. کہ انجائنا ہمارے پاس اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے، اور اس کی دو انجائنا کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، جس طرح انسٹیبل انجائنا، اسٹیبل انجائنا. تو میرا ٹاپک اسٹیبل انجائنا ہے اور میں اسٹیبل انجائنا کو ڈسکس کروں گی. بیسیکلی انجائنا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے. یہ سویئر تو ہوتی ہے کیونکہ یہ انڈر لائن کاز ہوتا ہے اس میں، اور یہ آگے مطلب مایوکارڈیل انفارکشن کی طرف جا رہی ہوتی ہے، لیکن اتنی سیریس اور اتنی سویئر نہیں ہوتی جتنا ایم آئی ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں مطلب کنسیڈر کرنا چاہیے اس کو، اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آگے جا کے بہت زیادہ پرابلم کر سکتی ہے، لیکن اس پوائنٹ پہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. اور اسٹیبل انجائنا انسٹیبل انجائنا کی نسبت لیس ویئر ہوتا ہے ہمارے پاس تھوڑا. اب اسٹیبل انجائنا ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، جس طرح ہماری سلائیڈ نمبر 1 میں ہے، یہ اسکیمک کرونری ہارٹ ڈیزیز ہے ہمارے پاس، جس میں ہمارے پاس پین آتا ہے چیسٹ میں. بریف چھوٹے ایپیسوڈز آتے ہیں، تھوڑے منٹس کے لیے آتا ہے، میکسیمم 5 to 10 منٹس کے لیے ہمیں سڈن پین آتا ہے ہمارے چیسٹ میں، آرم میں یا شولڈر وغیرہ میں. اس کی جو سائڈس ہوتی ہیں پین کی، اس میں پین آتا ہے. اور آتا کس وجہ سے ہے کہ جو ہماری آرٹری، کوئی ایک آرٹری پارشلی بلاک ہوئی ہوتی ہے، مطلب تھوڑی سی بلاک، جس طرح آرٹیریو سیکلیروسس ہوتا ہے، ہماری بلڈ فلو کا جو پاتھ ہے وہ تھوڑا سا کمپرومائز ہوا ہوتا ہے، تنگ ہوا ہوتا ہے، کم ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ صحیح طرح سے نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، فلو نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور اس کی وجہ سے ہمیں اچانک سے ایک سڈن پین آتی ہے ایگزرشن کے بعد. جس طرح ہم کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی پیشنٹ ہے آرٹیریو سیکلیروسس ہے اس سے، یا ڈائبیٹک ہے یا ہائپر ٹینسو ہے، یہ پیشنٹ زیادہ مطلب پرون ہوتے ہیں کہ ان کو آگے جا کے ہارٹ ایشوز آئیں گے. یا کوئی اولڈ ایج پیشنٹ ہے، ان میں موسٹلی ہارٹ کے ایشوز آتے ہیں. تو اس میں ہوتا ہے ہمارے پاس کہ جو پیشنٹ اس طرح کا پیشنٹ ہے، وہ کوئی ایکسرسائز کرتا ہے، کوئی سویئر کام کرتا ہے، بہت زیادہ واک کرتا ہے، یا پھر کوئی جم وغیرہ کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کو 5 to 10 منٹس کے لیے ایک پریشر اور پین فیل ہوتا ہے اپنے چیسٹ میں، اور ہم کہتے ہیں کہ اب اسے اسٹیبل انجائنا ہے. ٹھیک ہے. اسٹیبل انجائنا اور انسٹیبل انجائنا میں ڈفرینشیشن ہوتا ہے. آبویسلی اسٹیبل اتنا سویئر نہیں ہوتا ہمارے پاس. اب اس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ ہمارے پاس ایس ٹی سیگمنٹ کا ڈپریشن آتا ہے. جو مین پوائنٹ ہمارے پاس اسٹیبل انجائنا میں ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جب ہم اسے ای سی جی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایس ٹی سیگمنٹ کا ڈپریشن آیا ہوتا ہے. ہماری جو بیس لائن ہوتی ہے پی کیو آر ایس، جو کیو آر ایس ویو ہوتی ہے، اس میں جو ہمارا ایس ہوتا ہے وہ بیس لائن جو ہماری ہوتی ہے نا، اس سے نیچے گیا ہوتا ہے، ڈپریشن ہوا ہوتا ہے کافی زیادہ. ٹی ہمارا نیچے سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ سے ہی بیس لائن کے اوپر ٹی نہیں آتا. تو یہ ہم ای سی جی میں ہمیں شو ہو جاتا ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتا ہے. جس ٹائم ایگزرشن ہو رہا ہوتا ہے، وہ پین ہوا ہوتا ہے، ایگزرشن کے فوراً بعد پین ہو رہا ہوتا ہے، اسی ٹائم ہمیں یہ ڈپریشن شو ہوگا. اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. جب پین ختم ہو جاتا ہے، پیشنٹ ریسٹ کرتا ہے، تو یہ نارملائز ہو جاتی ہے، ای سی جی نارمل ہو جاتی ہے. اس لیے موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کسی جم میں یا گھر میں کوئی کام کرتے ہوئے کوئی اس طرح برڈن مطلب یا لوڈ والا کام کرتے ہوئے ہمارے پیشنٹ اکثر گر جاتے ہیں، ان کو پین آ جاتا ہے. تو اس کے بعد جب ہم انہیں ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو ان کی سی جی نارمل آ رہی ہوتی ہے. اس لیے آ رہی ہوتی ہے کیونکہ جب ہم انہیں لے کے جاتے ہیں اتنے ٹائم میں وہ ریسٹ کر لیتے ہیں اور تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہے باڈی، وہ نارملائز ہو جاتی ہے. تو یہ ایس ٹی ڈپریشن بھی نارمل پہ آ جاتا ہے. یہ اسٹیبل انجائنا میں ہوتا ہے ہمارے پاس. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے کنسیڈر نہ کریں اور اسے بالکل چھوڑ دیں کہ ہاں تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، بعد میں نارملائز ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبل انجائنا یہ انسٹیبل پہ جائے گا آگے. جب انسٹیبل پہ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈپریشن پھر نارملائز نہیں ہوگا، ریسٹ سے بھی نہیں ہوگا، اس کے بعد آگے آبویسلی ایم آئی کی طرف جائے گا. تو اس لیے اس کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اسی ٹائم پہ. اب اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کی مین کاز ہمارے پاس آتی ہے ایکسرسائز وغیرہ. آبویسلی انڈر لائن کازز ہوتے ہیں، لیکن جب ایکسرسائز یا کوئی ہیوی کام کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ایگزرشن آتا ہے. اور کیونکہ جو آکسیجن لیول ہوتا ہے، وہ آکسیجن ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہارٹ کو بہت زیادہ مطلب ورک لوڈ بڑھ جاتا ہے، ہارٹ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، آکسیجن ڈیمانڈ زیادہ ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے مسل ورکنگ میں ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور آکسیجن سپلائی ادھر جا رہا ہوتا ہے زیادہ. تو اس لیے آکسیجن لیول جو ہوتا ہے نا باقی وہ ڈکریز ہونے لگ جاتا ہے.
مطلب ڈیمانڈ بڑی ہوتی ہے اور سپلائی کم ہونے لگ جاتی ہے, ہارٹ کا ورک لوڈ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ پہ ایگزرشن پڑتا ہے اور وہ پھر انجائنا کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی پین پریڈکٹیبل ہوتی ہے کہ ہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس پیشنٹ نے بہت زیادہ کام کیا تو مطلب اسے یہ پین ہو سکتی ہے کہ یہ اسٹیبل انجائنا ہو سکتا ہے. 4 ایز آف انجائنا ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ مطلب اسٹیبل انجائنا میں 4 ایز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ 4 ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہاں اسٹیبل انجائنا میں یا یہ پین آ سکتی ہے. جس میں نمبر 1 تو ایکسرسائز جو موسٹ کامن ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایموشنل اسٹریس ہے پیشنٹ کو کہ بہت زیادہ کوئی ایموشنل برڈن ہے اس کے اوپر, کوئی فیملی ایشو یا اس طرح کے ایشوز ہیں. ایٹنگ اگر بہت زیادہ وہ ایک دم سے فیٹی فوڈ بہت زیادہ کھاتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, یا کولڈ کا ایکسپوئر بہت سڈن ہو تو اس کی وجہ سے بھی سم ٹائمز ہو جاتا ہے. یہ چیز ان کی کم ہے. سب سے زیادہ مین اس میں ایکسرسائز ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایموشنل اسٹریس آتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہمارے پاس سمٹمس کیا آتے ہیں. سمٹمس سب سے مین تو ہوتا ہے چیسٹ پین آتی ہے پیشنٹ کو, چیسٹ پین آتا ہے. اس کے علاوہ سبسٹرنل پریشر آتا ہے اس کا. وہ پریشر مطلب اس میں ٹائمنگ ہی 5 to 10 یا میکسیمم 15 منٹس تک کی ہوتی ہے. پیشنٹ کو پین بھی فیل ہو سکتا ہے, اس کو پریشر بھی فیل ہو سکتا ہے ہارٹ میں سبسٹرنل سائڈ پہ, اور اس کی پین ریڈیٹ نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے, ریڈیٹ بھی کر سکتی ہے اس کے جو تک, شولڈرز تک, آرمز تک. جو نارمل ہم کہتے ہیں کہ ہاں الٹے بازو میں درد ہو رہی ہے یا اس طرح پیشنٹ میں وہ پینکنگ جو سچویشن ہوتی ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں یا ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہیں, ان کے اے ٹیپیکل جو ہے نا وہ سمٹمس بھی ہو سکتے ہیں کہ سویٹنگ آ سکتی ہے, نوزیا ہو سکتا ہے, وامٹنگ والی سچویشن آ سکتی ہے, یہ انزائٹی ہو سکتی ہے. یہ ہمارے پاس ڈائبیٹک اور ہائپر ٹینسو پیشنٹ میں ہو سکتے ہیں کیونکہ ان میں اکثر اے ٹیپیکل کازز سمٹمس بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ بریتھ لیسنس ہو سکتی ہے, یہاں پہ ڈیزینس ہو سکتی ہے پیشنٹ میں, جس کے کازز ہوتے ہیں. ایگزامینیشن اب ڈفرینٹ طرح کی ایگزامینیشن ہمارے پاس آتی ہیں. جب اسٹیبل انجائنا کا پیشنٹ آتا ہے ہم اسے ڈفرینٹ طرح سے ایگزامن کرتے ہیں. فزیکل ایگزامینیشن میں تو وہ پیشنٹ نارملائز ہی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس بھی ہاسپٹل ہے تو ہاسپٹل پہنچتے اس سائڈ سے 5 to 10 منٹس لگ جاتے ہیں آپ کو. تو پیشنٹ تب تک اسٹیبلائز ہو چکا ہوتا ہے, پین چلی گئی ہوتی ہے, ای سی جی نارملائز ہو گئی ہوتی ہے, ایس ٹی ڈپریشن ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے, تو پیشنٹ فزیکلی آپ کو نارمل لگ رہا ہوتا ہے. ویسے اس پوائنٹ پہ بھی آپ دیکھیں تو جس طرح کے سویئر ہارٹ اٹیک کے یا اس طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی نسبت یہ پیشنٹ کافی نارملائز ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں S4 گیلپ کا بتایا گیا کہ مطلب S4 گیلپ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہائپر ٹینسو پیشنٹ میں زیادہ تر ہوتا ہے. اور اگر ہم ہائپر ٹینشن کی وہ بلڈ پریشر وغیرہ کی وہ میڈیسنز دیں تو اس سے یہ آٹومیٹیکلی ادھر ٹھیک ہو جاتا ہے, اتنا سویئر نہیں ہوتا. یہ لیبارٹری اسٹڈیز ہمارے پاس آئیں گی, ای سی جی ہم کریں گے, CK-MD, troponin T. اب ہم تینوں کر سکتے ہیں, تینوں ہمیں ایگزیکٹ ایکوریٹ ریزلٹس دیتے ہیں, بہت اچھے رزلٹ دیتے ہیں, لیکن ہم CK-MB اور troponin T کی نسبت ای سی جی کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ای سی جی ہمیں انسٹنٹ رزلٹ دیتی ہے, وہ ہمیں فوراً اسی ٹائم پہ جلدی سے رزلٹ دے دیتی ہے اور ایکوریٹ دیتی ہے. فوراً ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ ایشو ہے. ہمیں اسی وقت ایس ٹی ڈپریشن شو ہو جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا. اگر اس ٹائم پہ ہم کر پائیں اسے تو فوراً اگر پین ختم ہونے سے پہلے پیشنٹ پہنچ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں پیشنٹ کو تو اسٹیبل انجائنا ہو رہا ہے, اس کا تو یہ مسئلہ چل رہا ہے. کیونکہ CK-MB اور troponin T جو ہے یہ ہمیں ان کو ٹائم لگتا ہے, لائک 12 آورس, اب زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے 12 آورس وغیرہ, 4 آورس 6 آورس, مطلب اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو troponin T کو تو زیادہ ہی ٹائم لگ جاتا ہے مطلب. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ ڈیلے ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر پیشنٹ جلدی آ جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 4 آورس سے پہلے وہ آ جائے تو ہم اسے فوراً سے نا اس کا ٹریٹمنٹ دے دیں, مطلب جو بھی اسے میڈیکیشنز دینی ہے, نیٹروگلاس مطلب ایسپرین وغیرہ اور وہ سارا کچھ دے دیں. تو اس لیے اگر ہم ان کی بیس پہ CK-MB اور troponin کی بیس پہ بیٹھے رہیں گے تو ہمارے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ڈیلے ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے کوئی سویئر ایشو بھی آ سکتا ہے. اوبیسلی کوئی پیشنٹ اتنا انتظار بھی نہیں کرے گا ہمارے لیے کہ ہم جی اپنا ٹیسٹ رزلٹ لیں 6-7 گھنٹے بعد اور پھر پیشنٹ کو آگے ٹریٹ کریں. تو اس لیے ای سی جی پہ ہم زیادہ ریلائبل ہوتا ہے, اس میں ہم زیادہ رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی آتے ہیں ایکسرسائز اسٹریس. اب ایکسرسائز اسٹریس ٹیسٹ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ای سی جی تو ہم نے کر لی نا, ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں ہمارے پاس یہ ایشو تھا اور ہم نے اپنے پیشنٹ کا ہمیں تو پتہ چل گیا ہاں اسٹیبل انجائنا ہے.
تو ایکسرسائز اسٹریس ٹیسٹ کیوں کرتے ہیں, کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیبل انجائنا ہے, تو ہمیں فوراً سے اگر پیشنٹ لیٹ پہنچا ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اس کا کیا مسئلہ ہوا تھا, اس کی ای سی جی تو نارمل آئے گی. تو ہم ای سی جی پہ اس لیے ریلائبل, مطلب اس ای سی جی پہ صرف نہیں رہ سکتے, ہمیں ایکسرسائز اسٹریس ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں پیشنٹ کو اگر تب پین آئی تھی اور اب بھی پیشنٹ کو ہم اسی کنڈیشن میں کروائیں گے تو ہمیں وہی چیز شو ہوگی جو ای سی جی پہ اس ٹائم ہونی چاہیے تھی. جس طرح تب تو پیشنٹ ہاسپٹل لیٹ پہنچا, ای سی جی نارمل ہو گئی, ہم صحیح سے ڈائگنوز نہیں کر پائے, ہم نے نارمل انجائنا کر کے, اسٹیبل انجائنا کر کے اس کو میڈیکیشن دے دی, لیکن ہمیں ایکوریٹ رزلٹ بھی تو چاہیے نا. تو ہم لوگ اسے ایکسرسائز اسٹریس ٹیسٹ میں کیا کروائیں گے, ہم اسے ٹریڈ مل پہ کھڑا کر دیں گے, اسے ایکسرسائز کروائیں گے, مطلب فورسفلی ہم اسے کروائیں گے کہ ہاں وہ ایکسرسائز کرے, اس میں ایگزرشن آئے, وہ تھکے, اور تاکہ ہمیں اس کی وہ ای سی جی رزلٹ ملے جو اس ٹائم پہ تھا جب اسے پین آئی تھی. اور وہی ای سی جی رزلٹ میں ہمیں جب ایس ٹی ڈپریشن مل جاتا ہے تو ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ اسٹیبل انجائنا تھا, اور ہم پھر مور ایکوریٹلی اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اب ہم موسٹلی یہ بہت کامن ٹیسٹ ہے اور یہ موسٹلی پیشنٹس میں کیا جاتا ہے. ہم مونیٹر وغیرہ لگا کے ہم اسے اچھی طرح سے مونیٹر کرتے ہیں, اس کو ساتھ ساتھ ایکسرسائز کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر اس کی ای سی جی کیسی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کرتے ہیں تو 2 mm کا ہمارے پاس ایس ٹی سیگمنٹ کا ڈپریشن آتا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر ہائپو ٹینشن بھی آ سکتی ہے, ہائپو ٹینشن بھی اس میں کنسیڈر ہم کر سکتے ہیں. 10 mm سے زیادہ کی اگر آ جائے تو پھر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں پیشنٹ کو مطلب یہ ایشو سیم تھا, مطلب ہائپر ٹینشن بھی آ سکتی ہے اور 2 mm کا وہ ایس ٹی سیگمنٹ کا ڈپریشن بھی آ سکتا ہے. اچھا, اس میں ہمارے پاس اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کانٹرا انڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں. اوبیسلی ہم سم پیشنٹس پہ یہ نہیں کروا سکتے. اگر کوئی پیشنٹ بہت زیادہ اولڈ ایج کا ہے یا پیشنٹ بہت زیادہ ویک ہے, ہمارا بہت زیادہ اولڈ ایج کا پیشنٹ ہے اسپیشلی, اسپیسیفکلی ان پہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا ہارٹ پہلے ہی ویک ہوتا ہے, ان کی آرٹریز وغیرہ وینز وغیرہ ویک ہوتی ہیں, تو ان پہ ہم یہ نہیں کر سکتے. ان کا سویرٹی کی طرف جانے کے چانسز ہیں کہ پیشنٹ کو زیادہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر کوئی پیشنٹ ہے جس کو سیریس کارڈیک انسٹیبلٹی ہے, مطلب اس کو پہلے سے کارڈیک ایشو ہے, اس کو پہلے کوئی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے, تو اوبیسلی ہم اسے نہیں کریں گے. اگر ہم اسے کریں گے تو ہمارے پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اسے سیکنڈ ہارٹ اٹیک کا بھی پرابلم آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ایل بی 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 کا مطلب ہوتا ہے نارملی کہ ان میں ہمیں نہیں مل رہا ہوتا, ٹیسٹ رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا, جس طرح لیفٹ بنڈل برانچ بلاک جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں ای سی جی ہمارے پاس نہیں آ رہی ہوتی, ہمیں ای سی جی صحیح سے نہیں مل رہی ہوتی, اور اسٹریس ٹیسٹ کا بھی رپورٹ نہیں آ رہا ہوتا. تو اس کے لیے ہم ایک ڈفرینٹ پروسیس یوز کرتے ہیں, نیوکلیئر اسٹریس ٹیسٹ, جو آگے میں نے مینشن کیا ہوا ہے. اور کوئی پیشنٹ ہے جس کو اس طرح کا ایشو جو چل ہی نہیں سکتا, یا کوئی مینٹلی انسٹیبل پیشنٹ ہے, تو ان پہ بھی ہم یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اوبیسلی وہ نہیں ٹریڈ مل پہ صحیح طرح سے, ایک پیشنٹ چل ہی نہیں سکتا, وہ ٹریڈ مل میں ایسے چلے گا. اس کے بعد ہمارے پاس رزلٹ ایشوز بھی آتے ہیں اس میں, کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فالس پازیٹیو ریٹ آ جاتا ہے, سم ٹائمز فالس نیگیٹیو ریٹ آ جاتا ہے. جس طرح اگر کوئی ینگ پیشنٹ ہے 20-25 کی, تو اس کو تو انجائنا کے چانسز نہیں ہوتے, وہ اسموکنگ نہیں کرتی, وہ فٹ ہے فزیکلی, ایکسرسائز کرتی ہے. اس کے علاوہ وہ, یا کوئی میل ہے, اور فیمیل کنسیڈر کرنا زیادہ بہتر ہے ایگزامپل کے لیے, کہ میل بھی نہیں, کیونکہ میل میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ہارٹ کے ایشوز کے. اگر وہ فیمیل ہے اور فٹ ہے, اس کی ایج بھی کم ہے, اس کی فیملی ہسٹری وغیرہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر بھی اس میں ہمارے پاس ایس ٹی ڈپریشن آ گیا, تو ہم دوبارہ ای سی جی کرواتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ اگینسٹ آ رہا ہوتا ہے. ہم فوراً سے اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے, ہم پہلے کنسیڈر کریں گے کہ ہاں پیشنٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کو انجائنا کی طرف لے کر جائے, تو ہم دوبارہ ای سی جی کر لیتے ہیں. سم ٹائمز یہ بھی آتا ہے کہ پیشنٹ بھی میل ہے, اس کی ایج بھی زیادہ ہے, اور اس میں فیملی ہسٹری بھی ہے, اور اس کو پین بھی آیا تھا, تو اور پھر بھی اس کے ایس ٹی ڈپریشن نہیں آیا, تو تب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پیشنٹ کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ ڈاکٹر میں ایک کامن سینس اور ایک وہ ہماری پرسنل بیسس بھی بن گئے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس پیشنٹ میں ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کی دوبارہ ای سی جی اور دوسرے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں گے, تاکہ ہم کلیئر ہو جائیں کہ اس کو واقعی ایشو ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ٹیسٹ ہے, نیوکلیئر اسٹریس ٹیسٹ, جو پہلے بتایا تھا لیفٹ بنڈل برانچ بلاک والے ایشوز میں جو آتا ہے. تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں, نیوکلیئر اسٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم تھیلیم آئی وی دیتے ہیں پیشنٹ کو, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہارٹ کے سیلز ہوتے ہیں نا, وہ تھیلیم کو تھیلیم کو مطلب اپنے اندر لے لیتے ہیں, اس کو آکوپائی کر لیتے ہیں, اور
اس کو انگلف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ برائٹ ہو جاتے ہیں. ہم جب مانیٹرنگ کرتے ہیں تو ہمیں برائٹ شو ہوتے ہیں. اب جو سیلز اسے نہیں انگلف کریں گے، برائٹ نہیں ہوں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ جو سیلز ہیں یہ ڈیڈ ہیں. اب اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایم آئی ہے یا انجائنا ہے؟ اب اس سے ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ دیکھو، اگر تو انہوں نے انگلف نہیں کیا، وہ بالکل برائٹ نہیں ہوئے، تو مطلب وہ تو سیلز ڈیڈ ہو گئے، تو یہ تو ایم آئی ہوا نا. تو اس لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم ویٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ جو سیلز ہیں وہ تھوڑے ٹائم کے لیے اسے نہ لے رہے ہوں اپنے اندر، اسے نہ ایکسیپٹ کر رہے ہوں اور وہ برائٹ نہ ہو رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ کر لیں. تو اس لیے ہم تھوڑا زیادہ ٹائم کے لیے کرتے ہیں، اور اگر وہ زیادہ ٹائم بعد بھی نہ کریں تو ہم پھر اسے ایم آئی کی ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹریس ایکو کارڈیوگرام ہے، وہی ہے، ہم اسٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں، ایکسرسائز اسٹریس ٹیسٹ اور ایکو کارڈیوگرام کے ساتھ اسے مانیٹر کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اندر کا سارا پتہ چل جاتا ہے. انویزیبل پروسیجرز ہمارے پاس ڈوبیوٹامین اسٹریس ٹیسٹ ہے. وہ بھی ایسے ہے کہ ہم لوگ جو پیشنٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، ہم انہیں ڈوبیوٹامین دے دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہارٹ ریٹ ان کا ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایکسائٹ کر دیتی ہے ہماری باڈی کو، تو ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، تو وہ ہمارے پاس سیم کنڈیشنز آتی ہیں. پھر ہم ای سی جی کرتے ہیں تو ہمیں ایسٹی ڈپریشن یا جو بھی ہو وہ شو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انویزیبل پروسیجرز ہیں. انویزیبل پروسیجرز میں ہم اینجیوگرافی کر سکتے ہیں، کہ اگر نہیں ہم دوسری چیزیں کر پا رہے، ایکسرسائز اسٹریس ٹیسٹ نہیں کر پا رہے، ای سی جی سے نہیں آ رہا، تو ہم اینجیوگرافی کر کے پھر وہ چیک کر لیتے ہیں. ٹریٹمنٹ آف انجائنا میں ہمارے پاس سب سے تو پہلے نیٹروگلائسرین پیشنٹ کو دو، پین چلا جائے گا. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمارے پاس وہی ہے، ہمارے بیٹا بلاکرز، ایسپرین ہے ہمارے پاس، اسٹیٹن ہے، اینجیوپلاسٹی بھی ہم دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس جو مطلب مین ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس یہی آ رہے ہوتے ہیں. اسٹیٹن ہم دیتے ہیں ہائپر لپیڈیمیا کی کنڈیشن میں، پیشنٹ کو ہائپر لپیڈیمیا تو ہم اسٹیٹن دے دیں گے. پھر اس کے علاوہ اینجیوپلاسٹی ہم کر دیں گے، کہ اگر پیشنٹ ہے اس کی بلاک ہوئی ہوئی ہے یا تھوڑی بہت بلاک ہے آرٹری، تو ہم بلوننگ کر دیں گے یا پھر اسٹنٹ وغیرہ ڈال دیں گے، تاکہ اس کا مسئلہ یہیں سے ریزالو ہو جائے، وہ آگے ایم آئی کی طرف نہ جائے. ہم اس طرح یہ کنسیڈر کر لیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس ڈیجاکسن ٹاکسیسٹی. اب ڈیجاکسن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ ہمارے پاس ایک میڈیکیشن ہے جو ڈیجیٹیلس گروپ سے بلانگ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میڈیکیشن کا ہارٹ ڈیزیزز کے اندر ہی بہت زیادہ یوزیج ہے، کہ ہم اسے یوز کرتے ہیں آرٹیریل فبریلیشن کے لیے، ارتھمیا کے لیے، آرٹیریل فلٹر وغیرہ، ان سب چیزوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اس میڈیسن کو یوز کرتے ہیں. اور اس کا یوزیج کیا ہے کہ یہ ہمارے ہارٹ کو جو ہے نا اس کی کانٹریکشن تو بڑھاتی ہے، لیکن اس کا جو ریٹ ہے نا وہ کم کر دیتی ہے، کہ مطلب ہارٹ کا ریٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، ہارٹ تھوڑا سلو پمپ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وینٹریکل زیادہ فل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہارٹ کی جو پرفارمنس ہے نا وہ انکریز ہوتی ہے. تو ڈیجاکسن ایک بہت امپورٹنٹ میڈیکیشن ہے، اور اسے ہم بہت واسٹلی یوز کرتے ہیں اس فیلڈ میں. لیکن اس کے علاوہ اس کی ٹاکسیسٹی بھی ہو جاتی ہے. اوبویسلی اگر اس کا اماؤنٹ بڑھ جائے باڈی کے اندر تو اس کی ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے، جو کہ ہارمفل ہوتی ہے. اب اس کی ٹاکسیسٹی ہمارے پاس مطلب اس کا اماؤنٹ، اس کا لیول کیسے بڑھ سکتا ہے؟ کہ اگر ہمارے پاس یہ ہے کہ جو پوٹیشیم مطلب پیشنٹ ہائپر کلیمیا میں ہو، پوٹیشیم سائٹس جو ساری بائنڈنگ سائٹس ہیں وہ آکوپائی ہوئی ہوں، تو ڈیجاکسن جو ہوتا ہے نا وہ جا کے پوٹیشیم کی بائنڈنگ سائٹس پہ لگتا ہے اور پھر کام کرتا ہے. تو اگر ہائپر کلیمیا پیشنٹ جو ہے وہ اس کی ساری پوٹیشیم سائٹس جو بائنڈنگ سائٹس ہیں وہ کور ہوئی ہوئی ہیں، تو اندر جا کے کیا ہوگا، ڈیجاکسن کی جو ہے نا وہ ٹاکسیسٹی ہو جائے گی، وہ اندر جا کے اکٹھا ہو جائے گا، وہ بائنڈ نہیں کر پائے گا، لگ نہیں پائے گا، جس کی وجہ سے اس کی ٹاکسیسٹی ہو جائے گی، اور پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس کے سائیڈ افیکٹس آنے لگ جائیں گے. ڈیجاکسن کی وجہ سے بھی ہائپر کلیمیا ہمارے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اس کے سمٹمس کیا آئیں گے، سائیڈ افیکٹس جسے ہم کہتے ہیں نوزیا، وامٹنگ، جی آئی ٹی افیکٹس اس میں آتے ہیں سب سے زیادہ، نوزیا، وامٹنگ وغیرہ، بلڈ ویژن بھی آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ارتھمیا بھی اس میں ہو سکتا ہے، کیونکہ کیلشیم جو سائٹس ہیں وہ جب جا کے یہ وہاں اندر ٹاکسیکیٹ کرے گا تو کیلشیم سائٹس بھی بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ ارتھمیا بھی کاز کرتا ہے. بہت کم ہوتا ہے لیکن کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں ٹریٹمنٹ ہے. اس کے ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس اب کیا آئے گا کہ ہم پوٹیشیم کے ایڈمنسٹریشن کروائیں گے. پوٹیشیم اندر دیں گے، وہ زیادہ ہوگا تو مطلب اس کا ٹریٹمنٹ اس کی ٹاکسیٹی کم آ جائے گی ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہم اس جو ڈرگ ہم دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اسے دینا روک دیں گے، اور ہم ڈیجی بائنڈ دیں گے. ڈیجی بائنڈ جو ہوگا وہ جا کے اسے باؤنڈ کر لے گا، اور پھر اس کا لیول جو ہوگا وہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ٹاپک تھا. تھینک یو.